تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر قبر کی تیاری کر لے، حشر کی تیاری کر لے، قبر میں سکون کا ذریعہ بنا لے، حشر میں عرش کے سائے کے تلے نیچے جگہ بنا لے۔ اور یہ چیز مرنے کے بعد نہیں ہوگی، یہ چیز قبر میں نہیں ہوگا کہ قبر میں آپ کو فرصت ملے گی کہ جا میرے بندے نماز پڑھو، نہیں ہوگا۔ نہ سبحان اللہ پڑھ سکتے، نہ نمازیں پڑھ سکتے، نہ کچھ پڑھ سکتے۔ جو چیز کرنی ہوگی تو یہی کرنی ہوگی۔ ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں گے تو یہی پہ کرائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انسان یہاں پہ دعا کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، حشر میں بھی آرام ملے گا۔ اور جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے نام اعمال کو بھاری کر لے گا، وزنی کر لے گا، میں نعمان نہیں کہتا لہذا کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی پردھان منتری نہیں کہتا لہذا کوئی دنیا کے کوئی گورنر نہیں کہتا، بلکہ رب کائنات کہتا ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ او میرے بندے، میدان محشر میں جس کے نام اعمال وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، لہذا وہی آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، آرام کی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا۔ اگر جو آدمی کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، لہذا وزن نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وہ آدمی حاویہ کے اندر چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے بھائی ہم لوگ اپنے اعمال کو بھاری کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کتنے لوگ بھاری کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے دیکھیں۔ اگر بھاری کریں گے تو یہ مسجد لطیفی ہروا جس کے سلسلے میں یہ مسجد کا جلسہ ہے، جس کے سلسلے میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اس مسجد میں بہت سارے کام ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں وہی آدمی مسجد کو بناتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، جس آدمی کے دل میں ایمان ہوتا، اللہ پہ یقین رکھتا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، وہی آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کو بناتا سنوارتا ہے، جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، جنت کے اوپر یقین رکھے گا، لہذا وہی آدمی مسجد میں اینٹ لگائے گا، وہی آدمی مسجد میں خرچہ کرے گا کہ ارے ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، رب کائنات اس کے بدلے میں جنت میں موتیوں کا محل بنائے گا، ہیرے کا محل بنائے گا اور جواہرات کا محل بنائے گا۔ کیا انشاءاللہ بنائیں گے بھائی؟ ہم لوگ بھائی بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولیے کہ مسجد میں اپنے باپ کے نام پر، ماں کے نام پر، اپنے رشتہ دار کے نام پر اور تمام مرحومین کے نام پر ہے ایسا کوئی ایک آدمی، کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا، اور ایسا کوئی اپنے ماں کا چہیتا اور پیارا، ارے جس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور قبر میں لیٹی ہوئی اور یہ آواز دے رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، آؤ میرے لگتے جگر، ارے مسجد کا جلسہ ہے، ارے تم میرے نام پہ دے دے، مجھے قبر میں آرام ملے گا۔ واہ واہ، یہ دیکھیے ماشاءاللہ پراندھا سے دیکھیں کتنا یہ چاندی کا سکہ ہے، کیا چاندی کا دیکھیے، ماشاءاللہ یہ دیکھیے بڑی محبت سے انہوں نے یہ پیسے دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں چندے کا اعلان کیے، جنگ تبوک میں
चंदे का ऐलान किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम माल को दे दिए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आधे माल को दे दिए। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 खजूर को लाकर आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए तो आप अलैहिस्सलाम उस माल को और उस ढेर को सारे मालों में मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मिला दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरे ये माल की वजह से बरकतें होंगी, इसी माल की वजह से बरकतें होंगी और इसी माल की वजह से बरकतें होंगी। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये देखिए ये नौजवान है जो कि अपने सारे सामान को उतार करके अल्लाह के घर के बनाने के लिए दे दिया है। अरे इसके जज्बात को तो देखिए, इनके जज्बात को तो देखिए। अल्लाह ताला इनके जज्बात को कबूल फरमाए। है भाई कोई आदमी जो 5,000 रुपया लिखाने वाला पहला आदमी, माशाअल्लाह 5,000 रुपया लिखाने वाला पहला आदमी, 5,000 रुपया लिखाने वाला है ऐसा कोई भाई? एक आदमी, कोई पहला आदमी 5,000 रुपया लिखाने वाला है इस बस्ती के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुल आलिया का बयान होना है, मौलाना फैयाज साहब की शायरी होनी है, मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहब की शायरी होना और जनाब हाफिज लुकमान साहब की शायरी होनी है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, है ऐसा कोई एक आदमी है भाई जो 5,000 रुपया लिखाने वाला, इंशाअल्लाह है 5,000 रुपया लिखाने वाला पहले दिन में इंशाअल्लाह जो पहले आदमी देगा, आज से लेकर कल तक इंशाअल्लाह उनको सवाब ही सवाब मिलेगा। है ऐसा कोई बाप के नाम पर, अरे माँ के नाम पर, है ऐसा कोई देने वाला? अरे यहाँ पे दुनिया में मस्जिद बनाएंगे अल्लाह ताला, इसके बदले में अल्लाह जन्नत के अंदर याकूत का महल बनाएगा और मोती का महल बनाएगा, सोना चांदी का महल बनाएगा। मेरे भाइयों, आज तो दुनिया के अंदर महल बनाते मगर ये महल यहीं पे खत्म हो जाएगा, लिहाजा ये महल जाने वाला नहीं है। मगर मस्जिद साथ जाएगी, मस्जिद की जमीन साथ जाएगी और ये मस्जिद को रब्बे कायनात मैदान महशर में कहेगा कि ऐ मस्जिद तुम जन्नत में चली जाओ। ये मस्जिद कहेगी कि ऐ रब्बे कायनात जब तक बनाने वाला मेरे पेट में दाखिल नहीं हो जाएगा, लिहाजा मैं उस वक्त तक नहीं जा सकती हूँ। और मेरे भाइयों जितने लोग मस्जिद बनाएगा, लिहाजा सारे, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह मस्तूरात है भाई। कोई एक आदमी 5,000 रुपया लिखाने वाला इस मजमे में, 5,000 रुपया लिखाने वाला इस मजमे में है भाई। कोई 5,000 रुपया लिखाने वाला जी है इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर है ऐसा कोई दिलेर, है ऐसा कोई शेर, है ऐसा कोई बहादुर, है ऐसा कोई माँ का लाडला और दुलारा, है ऐसा कोई बाप का चहीता, है ऐसे कोई अपने माँ से मोहब्बत करने वाले, बाप से मोहब्बत करने वाले। अरे जो माँ 9 महीना पेट में रखी और 2 साल तक दूध पिलाई, वो माँ कह रही है क्या मेरे लगते जिगर, अरे तुम 5,000 रुपया लिखा दो, दे दो, अरे इसके वजह से मुझे कब्र में सुकून मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, अरे मुझे जन्नत की खुशबुएं मिल जाएंगी। है ऐसे कोई अपने माँ को सुकून देने वाला, अपने माँ को आराम देने वाला इस भरे मजमे के अंदर कोई एक आदमी 5,000 रुपया देने वाला मस्जिद लतीफी हरवा के लिए है भाई। इस मजमे में एक आदमी कोई लिखा दे, इंशाअल्लाह ये नुमान अख्तर दुआ करेगा और दारुल सिद्दीक नगर जेना चौक के बच्चे भी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। मैं यहाँ से जाकर मदरसे में दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक में इंशाअल्लाह मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगा। है ऐसा कोई भाई एक आदमी कोई 5,000 रुपया लिखाने वाला है इस मजमे के अंदर भाई? एक आदमी कोई, ये कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहनो जी। माँ बहन भी अपना नाम पेश कर सकती हैं। है भाई इस मजमे के अंदर एक आदमी है मेरी माँ बहन जेवरात देने वाली या पायल देने वाली, हार देने वाली, लौकेर देने वाली, अंगूठी देने वाली, पैसे देने वाली,
او میری ماں بہنوں، او میری ماں بہنوں، آج اللہ کے راستے میں لٹا دو، اللہ کے راستے میں لٹا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے کے سارے مال کو لٹا دی، خرچ کر دی، اللہ کے راستے میں لگا دی۔ اللہ نے یہ مقام دیا کہ دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پیغام سنایا۔ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، لہذا دنیا میں اللہ کے لیے گھر مسجد کے اندر ایک ایک اینٹ لگائے گا، رب کائنات اس کے لیے سونے کا انتظام کرے گا اور چاندی کا انتظام کرے گا، ہیرے جواہرات کا انتظام کرے گا۔ ہے بھائی اس مجمع میں ایک آدمی، اچھا ایک آدمی اگر 5000 نہیں، یہ عبدالحمید صاحب مرحوم مسکونہ حربہ ایصال ثواب کے لیے یہ معرفت کون، یہ دیکھیں ماسٹر صاحب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دینے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اے اللہ جناب ماسٹر حسیب الرحمان صاحب اپنے مرحومین کے نام پہ دے رہے ہیں 500 روپیہ، اللہ تعالیٰ اس کے 500 روپیہ کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اے اللہ دین دنیا ترقی عطا فرمائے۔ 5000 ہے نا، 500 روپیہ کا لکھوا، 5000 روپیہ دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جناب ماسٹر حسیب الرحمان صاحب زندہ باد، جناب ماسٹر حسیب الرحمان صاحب، زندہ باد۔ واہ بھائی واہ، یہ دیکھیں 5000 روپیہ دے دیے۔ ہے بھائی کوئی ایک آدمی جو 2000 روپیہ دے گا، 2000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں، 2000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں ہے بھائی کوئی ایک آدمی نام لکھا دے، ہے اس مجمع میں 2000 روپیہ دینے والا۔ 5000 روپیہ جناب ماسٹر حسیب الرحمان صاحب دے رہے ہیں، اللہ ان کے دینے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اور کوئی ہے بھائی اس مجمع کے اندر 2000 روپیہ دینے والا، 2000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں، یہ نعمان اختر کے ہاتھ میں دے دو، انشاءاللہ دعا کرے گا اور تمام اکابرین آمین کہیں گے، آپ لوگ آمین کہیں گے۔ نہ معلوم اس کے اندر کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا دوست ہے، ارے کون اللہ کا محبوب ہے، یہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ارے یہاں پہ جو دعا ہوگی قبول ہوگی، مقبول ہوگی، ارے یہاں پہ دعا قبول ہوگی، مقبول ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 40 آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 40 میں سے کوئی ضرور ولی ہوتا، اللہ اسی کی ولایت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہے بھائی کوئی اس مجمع کے اندر 2000 روپیہ لکھانے والا، 2000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں ایک آدمی؟ بولو بھائی ایک آدمی۔ میرے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کا بیان ہونا ہے، اصل تو بیان ان کا ہونا ہے، میں تو گھر کا آدمی، یہ دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا چوک کوئی زیادہ دور نہیں، جب کہیں گے اس وقت بلا لیں گے، یہ نعمان اختر حاضر ہو جائے گا۔ اور حضرتوں کا بیان تو پورے ہندوستان ہوتا، وہ کیسے جلدی آئیں گے، الحمدللہ آ چکے ہیں، ان کا بیان سننا ہے۔ میں تو ایسے ہی کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے کوئی بات میں نے سنا دیا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔